اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا حمام ہے اور سارے اس میں کھڑے ہیں، نہ صرف سیاستدان بلکہ ریاستی مقتدرہ کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بھی وہیں موجود ہیں اور سارے کے سارے مٹی پاؤ عمل میں ہوتے ہیں شریک. کبھی کچھ چیز کھول دیتے ہیں تاکہ ہم تماشا دیکھیں اور ہمیں تماشا دکھا کر پھر مداری ایک طرف ہٹ جاتا ہے، پھر ایک نیا تماشا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس ملک کے عوام جو ہیں، انہیں کوئی چیز نہیں بتائی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے سامنے کوئی چیز کھولی جاتی ہے. جو بہت زیادہ باغی ہو جائے، بہت زیادہ اکڑ منہ دکھائے تو پھر اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں، اور جو یہ کہے کہ جناب اچھا سارا حلوہ ہمارے آگے رکھ دیں اور ہم اس کو کھا لیتے ہیں، تو وہ پھر اس کو ہر چیز ٹھیک نظر آ رہی ہوتی ہے. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں خراب کہاں سے ہوتی ہیں. سیاسی عمل میں غیر سیاسی مداخلت کا جو کھیل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ اس سارے کھیل میں سیاستدان یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جناب ہر چیز جو ہے وہ ہماری منشا اور ہماری مرضی کے مطابق ہو، اور جس طرح ہم چاہیں سفید کو سیاہ کہیں اور سیاہ کو سفید کریں، ہماری بات مانی جائے اور ہماری کسی بات کو غلط نہ کہا جائے اور ہمیں جو ہم کریں اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ ہے، چاہے وہ حکمران جماعت ہو، چاہے وہ حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ڈیلیور کرنے کو تیار نہیں ہیں. اچھا پھر کیا ہوگا اگر یہ مایوسی پھیلتی ہے؟ میں نہیں مایوس ہوتا ہوں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ امیر عباس بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، بہت مایوس کن حالات میں بھی ہم مایوس نہیں ہوتے ہیں. لیکن کیا یہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ جب لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یار یہ مرنا تو ہے، ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز تو ہماری زندگی ہے، وہ تو اسٹیک پر ہے. ویسی کیا اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ میرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے یا علاج نہ ہونے سے مر رہا ہے یا پراپر اس کو دیکھے، اس کی کیئر نہ کیے جانے سے اس کا بچہ یا اس کا خاندان کا فرد یا وہ خود مر رہا ہے، تو کیا کہے گا، کیا سوچے گا؟ اور یہ سوچ اگر آگے بڑھتی ہے تو لوگ کہیں گے یار مرنا ہی ہے نا، چلو پھر آپ ان سے لڑائی کر کے مرتے ہیں. تو کیا اس طرح نہیں ہوا ہے دنیا میں؟ اس طرح بہت مقامات پر ہوا ہے کہ جب لوگوں کے صبر کا پیمانہ، شہنشاہ ایران جیسی طاقتور، اس نے مصدق جیسے پاپولر وزیر اعظم کو اٹھا کر ہٹا دیا تھا، لیکن ہم نے یہ دن دیکھا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ شہنشاہ کس طرح سے تہران سے رخصت ہو رہا تھا اور تہران جب چھوڑ رہا تھا تو کس طرح سے وہ اپنے آنسو بہاتا ہوا جا رہا تھا، لیکن وہ زمین اس کے لیے تنگ ہو چکی تھی. اور لیکن لغاری صاحب، میں یہاں پر قطع کلامی کی معافی، لیکن شہنشاہ ایران کے لیے تو وہاں زمین تنگ ہو گئی، لیکن وہاں پر انقلاب کی ایک صورت امام خمینی کی طور پر نظر آئے. آپ کو لگ رہا ہے پی ڈی ایم پہ کھڑے ہوئے سٹیج پر یہاں ایسی کوئی چیز نظر آ رہی؟ سر ایک آدمی تو چاہیے ہوتا ہے نا کہ جو اس چیز کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، یہاں ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہے؟ عوام 22 کروڑ کیا عمران خان کے خلاف ہونے کے لیے ان آزمائے ہوئے لوگوں پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ وہ کوئی شخصیت نہیں ہوتی ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ماسز ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، جب وہ بالکل بیزار ہو جاتے ہیں تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. یعنی یہ جو ایران میں مذہبی علماء کی بہت بڑی قیادت ہے، وہ ایسا تھوڑی ہے کہ بہت پہلے سے پروان چڑھ رہی تھی. ان سے پہلے تو تودا پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی، اور اس سے پہلے جو ہے تودا پارٹی نے تو اتنا بڑا گراؤنڈ بنا لیا تھا کہ لگتا تھا کہ اب انقلاب آنے والا ہے. لیکن دیکھیں بہت سے عوامل اور بھی کام کر رہے ہیں جنہوں نے تودا پارٹی کو ایک طرف کیا، اس کے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا. نمک کی وہ جھیل میں نے دیکھے قم اور تہران کے درمیان، جہاں نوجوانوں کو ہیلی کاپٹر میں لاد کر اس جھیل میں پھینک دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب جو نمک، یہ سارے کے سارے نمک میں نمک ہو جائیں گے. ہوتے رہے لوگ، پھر علماء آئے اور انہوں نے آ کر انقلاب کا پرچم لیا اور پھر انقلاب لے کر آئے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو، حالات ہوتے ہیں جو چیزوں کو اس طرف لے جاتے ہیں اور شخصیات بھی آ جاتی ہیں. حالات امیر عباس، کیا حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اس قسم کے انقلاب کی صورت بنے، چاہے وہ فرانس کا ہو چاہے وہ ایران کا ہو؟ کیا واقعی ایسی صورت ہے؟ اور جو لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ حالات بنتے ہیں تو پھر لیڈر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ چیزیں تبدیل بھی ہو جاتی ہیں، آپ ایگری کر رہے ہیں کہ ایسے حالات پاکستان میں ہیں؟ اگر آپ لوگوں کے مسائل کو دیکھیں مدثر، تو حالات تو کسی طور پر اس سے کم نہیں ہیں. یعنی انقلاب فرانس جب آیا تھا تو اس وقت 99% لوگوں کے وسائل پر 1% طبقہ قابض تھا. کیا پاکستان میں ایسا نہیں ہے؟ جب فرانس میں انقلاب آیا تھا تو
جو لوگوں کی غربت تھی، جو کسانوں کی غربت تھی، اور جس طرح لوگوں نے بیسٹائل جیل کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور بیسٹائل جیل کی دیواروں کو گرا دیا تھا، قیدی باہر نکل آئے تھے، پورے پیرس کے مضافات سے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے جا کر جو قلعہ ورسائے ہے وہاں پر چڑھائی کر دی تھی، اور بادشاہ لوئس 16 کو اور اس کی بیوی میری انطوائنٹ کو گھسیٹ کر باہر لے کر آئے تھے اور شانزلیزے پر لا کے ان کی گردنیں اڑا دی تھی، گلوٹنائز کر دیا تھا۔ حالات، غصہ لوگوں کے اندر، غربت، مسائل، یہ ایئر کنڈیشن اسٹوڈیو میں آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں پینٹ کوٹ ٹائی لگا کے، میں یہاں لاہور بیٹھا ہوں، یہاں نہیں اس کے اندر نظر آ سکتی۔ لوگوں کے دالان میں جا کے جھانکو، لوگوں کے گھروں کے اندر جھانکو تو صحیح کہ لوگوں کے اندر وہ غربت، پسماندگی، محرومیاں، مایوسیاں، نظام کے خلاف غم و غصہ وہ کڑ رہے ہیں۔ لغاری صاحب نے انقلاب ایران کی بات کی، آج 19 جنوری ہے، 17 جنوری آج سے 2 دن پہلے 1979 کا وہ دن تھا جب رضا شاہ پہلوی بھاگ گیا تھا وہاں سے۔ 2500 سالہ بادشاہت کا امین تھا اور صرف اس کے خاندان کی، پہلوی خاندان نے 65 سالہ بادشاہت قائم کی تھی، بھاگ گیا تھا وہاں سے جب لوگ اٹھے تھے۔ تو نہتا تھا خمینی جب لینڈ کیا تھا پیرس سے تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر، کوئی فوج نہیں تھی اس کے ساتھ، اور جب جہاز ہوور کر رہا تھا مہر آباد ایئرپورٹ پر تو اسے بی بی سی کے رپورٹر نے پوچھا، تھامس سمپسن نے، کہ بھائی تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ اتنے لوگ کہاں سے نیچے سے آ گئے؟ اس نے نیچے سے جھانک کے دیکھا، کہا ہے چست، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے، نہ وہ لیڈر یہاں پہ ہے اور نہ ہی بدقسمتی سے وہ قوم یہاں پر ہے۔ جہاں تک مسائل، ایشوز کی بات ہے، پریویلیج کلاس جو ہے، ہم بھی پریویلیج کلاس کا حصہ ہیں، ہم سب پریویلیج، میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم قصوروار ہیں اس نظام، ہم بھی پریویلیج کلاس کا حصہ ہیں۔ صحیح، ہم اپنے کام تعلقات سے کروا لیتے ہیں، ہم اچھی تنخواہیں، ہم اثر و رسوخ کے حامل لوگوں میں شامل ہیں، لیکن ایک اکثریت جو ہے وہ کس کرب سے گزری۔ میں نے آپ کو کہا نا، آج ثانیہ ساہیوال کی دوسری برسی ہے، کسی کو یاد ہے کہ وہ 3 بہن بھائی جن کے معصوم کلیجوں کے سامنے ان کی 13 سالہ بہن کو اور ماں باپ کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا؟ وہ ٹویٹ یاد نہیں ہمارے ریاست مدینہ کے حکمران کو جو انہوں نے کی تھی کہ میں واپس آ کے حساب لوں گا، وہ بری ہو گئے؟ کوئی آج بات کر رہا ہے ان کی؟ صحیح۔ یہ اسامہ ندیم، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوگا اسلام آباد میں، اسامہ ندیم ستی کا، وہ 21 سالہ خوبرو نوجوان، اسے گولیوں سے بھون دیا پولیس کے گماشتوں نے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو ٹھیک ہوئی، ہو رہی ہے، یہ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں بھائی نہ تو یہاں پہ کسی فرانس کے انقلاب کی ضرورت ہے، نہ کسی ایران کے، نہ کسی روس کے انقلاب کی، نہ امریکی انقلاب کی، کسی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، نہ ماؤ کے کوئی ریڈ ریولوشن کی ضرورت ہے۔ یہاں ہے کچھ یہ اس وقت انڈر کرنٹس چل رہے ہیں اس معاشرے کے اندر، اب وہ انڈر کرنٹس کیسے باہر آئیں گے، کون ان کو باہر لائے گا، واللہ اعلم۔